اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا 10 ایسی نشانیاں ہیں بڑی ہیں، اور یہ جو 10 نشانیاں ہیں ان کی جب آنے کی ان کا وقت آئے گا تو یہ کیسے آئیں گی بتائیں؟ معلوم ہے موتی کا ہار اگر تم توڑے اور اسے پکڑ لیے ایک سرے پر تو جس تیزی سے موتی اس تاگے سے گرتے ہیں اس طرح یہ تیز آئیں گے ایک دوسرے کے بعد۔ اس میں پہلی نشانی ایک بڑا دھواں آسمان سے زمین پر آئے گا، اور جب یہ دھواں آئے گا ایمان والے جو رہیں گے ان کو صرف نزلہ اور اس سے چھینک اور کھانسی سردی ہوگی، لیکن جو گنہگار منافق اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہوں گے اللہ ان کو اندھا کر دے گا، بہرا کر دے گا، اور یہ پاگلوں کی طرح زمین پر بھٹکنے لگ جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی بڑی نشانی بتائی گئی۔ دوسری بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دابت الارض نکلے گا۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا ایک جانور کو ہم زمین سے نکالیں گے، وہ جانور آ کر انسانوں سے کہے گا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور غائب ہو جائے گا۔ 3 بار نکلے گا، دابت الارض آئے گا۔ تیسرا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، کانا دجال آئے گا۔ اور دجال کے بارے میں کیا کہا؟ یہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ رہے گا۔ کتنا بڑا؟ بولو گے؟ آپ جانتے ہیں اس فتنے کے بارے میں نبی نے کیا خوشخبری دی بعض لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کے فتنے سے بچے گا اور مسلمان رہ کر اس زمانے میں مرے گا اللہ اس پر سے خبر کے سوالات اور خبر کا عذاب ٹلا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا دجال کا فتنہ اس خبر کے فتنے سے بھی بڑا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرے ساتھ کچھ صحابہ کشتی پر سمندر میں جا رہے تھے اور اچانک طوفان آیا اور ہماری کشتی پھپیڑے لیتے ہوئے ڈلتے ہوئے ایک جزیرے پر جا پہنچی۔ جب میں اس جزیرے پر اترا یا رسول اللہ میں نے ایک خطرناک بال والی ایک عورت کو دیکھا، پورے بال اتنے بڑے بال کہ ہول ہونے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اے عورت؟ اس نے کہا میں جساسیہ ہوں، میں دجال کی مخبر ہوں، دجال کی انفارمر ہوں۔ یہ دجال کہاں ہے اور کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اس نے کہا اندر قلعے میں جا اور اس آدمی سے پوچھ لے۔ جب ہم اندر گئے اللہ کے نبی ایک شخص زبردست چین میں بنا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنوں کی طرف اس کو جھکا کر بند دیا گیا تھا چین سے۔ جب ہم اندر گئے اس سے پوچھے کہ تو کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ یہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے؟ یہ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سے آئے۔ وہ کہتا ہے کیا وہ شام اور یمن کے علاقے کے کھجور کے درخت جو تھے اس پر کھجور لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ کہا لگ گئے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہ درخت سوکھ جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ کا جو تالاب ہے اس میں پانی ہے کہ ختم ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا صحابی نے کہا کہ بہت پانی ہے۔ وہ کہا کہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا عربوں کے حالات بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس ایک شخص آئے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں اتباع اور اطاعت کی، ہم سب ان کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی کہتے ہیں یہی تمہارے لیے بھلا ہے ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تم کو میرے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں جس کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو بتایا تھا۔ تم نے جو نشانیاں دکھائی ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اب میرے آزاد ہونے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، میرے آزاد ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر سنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا مدینے کے میرے صحابہ کو آواز دے کر مسجد نبوی میں جمع کرو۔ سب کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی منبر پر چڑھ گئے، چڑھ کر کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو میں دجال کے بارے میں نہ بتاتا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بتاتے۔ ذرا اس سے سنو تو صحیح اس نے کیا دیکھ کر آیا ہے۔ وہ سناتے ہیں
اور سب نے کہا صدقنا یا رسول اللہ، آپ نے بے شک سچ کہا، یہ تو بالکل وہی کہتے ہیں جو آپ نے ہم کو اتنے سالوں سے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب دجال آئے گا تو وہ ایک آنکھ کا ہوگا، ایک آنکھ نکلی ہوئی ہوگی، وہ کانا دجال جو بولتے ہیں، کانا دجال ہے، کنڈا بولتے ہیں نا، کنڈا عربی میں دراصل کنڈا کوئی لفظ نہیں ہے، کانا لفظ ہے، کانا دجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، یہ لوگوں کے سامنے ان کو بچھائے گا اور کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، آؤ اس باغ میں کود جاؤ۔ یاد رکھنا اس باغ کے پیچھے جہنم کی آگ ہے اللہ نے جو تیار کی ہے، اور اس کی آگ کے پیچھے جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے، تم لوگ اس کی آگ میں کود جانا، اور جب وہ دکھے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ لینا، اللہ تمہارے لیے آگ کو بالکل اس طرح ٹھنڈی کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ ایک شخص کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اسی وقت، اور جب اٹھاؤں گا تو یہ تب بھی میرے خدائی کا انکار کرے گا۔ وہ ایک شخص کو مارے گا، اس مسلمان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ کہے گا اٹھ، اور وہ اللہ اسے اٹھ کھڑا کرے گا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا وہ شخص کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا تو کانا دجال ہے، اللہ میرا رب ہے۔ کانا دجال دوسروں کو کہے گا کیا میں غیب کی بات نہیں بتاتا تھا کہ جب اس کو اٹھاؤں گا تو یہ میرا انکار کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا یہ ساری زمین پر فتنہ برپا کرے گا اور زمین کے کسی حصے کو نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کتنی تیز سفر کرے گا؟ کہا کہ ہوا کی مانند سفر کرے گا، روشنی کی مانند سفر کرے گا، لیکن مکے اور مدینے میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میرے مکے اور مدینے کے شہروں کے ہر پہاڑ پر اللہ فرشتوں کو ٹھہرائے گا جو تلواریں لے کر اس کا انتظار کریں گے اور ان سے ڈر کر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال اور حیض کی بیماری، پلیگ، طاعون کی بیماری اور دجال میرے شہر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جب خوب فتنہ برپا کرتے ہوئے بیت المقدس کے پاس پہنچے گا، کہاں پہنچے گا؟ تو بیت المقدس کے مسلمان ڈر کر دروازہ لگا کر رکھے ہوئے ہوں گے، عصر کا وقت ہوگا، یہ باہر ایک بڑی فوج کو لے کر کھڑا ہوگا اور اندر عصر کی امامت کا جیسا یہ وقت ہوگا۔ دوسری کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بڑی نشانی بتائی، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بیت المقدس کے پاس اتارے گا، وہ مسجد بیضا پر نازل ہوں گے، بیت المقدس میں نہیں، مسجد بیضا ایک سفید رنگ کی مسجد ہے، مسجد اقصی کے پاس، اس میں نازل ہوں گے، اور جب وہ اندر جائیں گے تو وہ امام جو نیک آدمی رہیں گے وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ دروازہ مسجد کا کھولو، مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی اور وہ گھلنا شروع ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے اس طرح گھلنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر اس کا پیچھا کر کے اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔